السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے اللہ سے کہ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ کی طرح خوش رکھے۔ پہلے ویڈیو کو پوری دیکھیں، اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستوں، میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے 100 میں سے ایک آدمی کو صرف یہ وظیفہ معلوم ہوگا۔ میرا ماننا تو یہ ہے کہ آپ جتنے دیکھنے والے ہیں کسی کو بھی یہ وظیفہ معلوم ہی نہیں ہوگا، اور کوئی آج کل کا وظیفہ نہیں ہے بلکہ 1133 سال پرانا وظیفہ ہے۔ کتنی سال؟ 1133 سال پرانا وظیفہ ہے۔ لیکن آخر کیوں یہ وظیفہ سب کو معلوم نہیں ہے؟ اس وظیفے کو عام کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے، سب سے بڑی جو وجہ ہے، جو مفتی، فقہاء، علماء کرام کے بیچ میں جو رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو اگر کوئی کافر بھی پڑھتا ہے نا، یعنی کہ غیر مسلم بھی پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یعنی اتنی طاقت ہے، آپ اس کی طاقت کا اندازہ تو لگائیے کہ مسلمان تو مسلمان، اگر غیر مسلم بھی، کافر بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو پھر یہ وظیفہ سونے پہ سہاگا ہے، یعنی ہمارے تو سارے مسائل ہی حل ہو گئے نا۔ اگر یہ وظیفہ ہمیں مل جائے تو پھر تو ہمارے تو مسائل ہی حل ہو جائیں گے۔ اب رہی بات اس وظیفے کی اجازت کی، تو ایک بات آپ کان کھول کر کے سن لیں، اس وظیفے کی اجازت عام نہیں ہے۔ اس وظیفے کی اجازت کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، ایک بھی سیکنڈ آپ نے اگر کم دیکھا تو اس وظیفے کی اجازت میری طرف سے آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے، کومنٹ میں اپنا نام لکھیے، اپنی والدہ کا نام لکھیے، اور آپ کو اس وظیفے کی میری طرف سے اجازت مل جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے آس پاس میں کوئی مولانا، مفتی، جو بھی ہے، مسجد کے امام ہیں، ان سے جا کر کے آپ اس وظیفے کی اجازت لے لیجئے، پھر آپ اس وظیفے کو کر لیجئے۔ یہ 2 طریقے ہیں، اور وظیفے کے شروع میں صدقہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک مرتبہ کرنے والا وظیفہ ہے۔ یعنی انسان صرف اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر سکتا ہے، دوبارہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے دوبارہ سے اجازت لینی پڑے گی، دوبارہ سے صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو وظیفے کے شروع میں جو ہے ایک مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اجازت لینی ہے اور ایک مرتبہ صدقہ کرنا ہے۔ اور مفتی، فقہاء نے اس وظیفے کو چھپا کے کیوں رکھا، وہ آپ کا ریزن آپ کو پتا چل گیا کہ اس سے غیر مسلم لوگ بھی جو ہے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارے خلاف ہی جو ہے دعائیں وغیرہ کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے، مفتیان کرام نے، ہم نے جو ہے اس وظیفے کو چھپا کے رکھا۔ مجھے آپ لوگوں پہ جو ہے نا پورا بھروسہ ہے، میرے جو سبسکرائبر ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں، مجھے ان پہ پورا یقین، اعتماد ہے کہ وہ اس وظیفے کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے، بالکل صحیح جگہ پہ اس کا استعمال کریں گے۔ آپ کو پتہ بھی ہے یہ وظیفہ کہاں موجود ہے، اس کا حوالہ کیا ہے؟ اس کے حوالے کے لیے آپ جو ہے نظام العلماء والفقہاء والمفتیاء، یہ ایک کتاب کا نہیں بلکہ یہ جو ہے تقریباً 1800-1900 صفحہ کا پورا جو ہے وہ ایک کتاب ہے، پوری ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کو جو ہے تقریباً 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ آپ اس کتاب کے اندر اس وظیفے کو جو ہے نا آپ 1834 نمبر صفحے پہ، جو کہ تیسرے حصے کی آخری صفحات ہیں، وہاں پر آپ کو 1834 نمبر پیج پر یہ وظیفہ تحریر ملے گا، اس کا طریقہ بھی تحریر ملے گا۔ آپ حوالے کے لیے اس کتاب کا جو رخ ہے آپ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے سارے شک دور ہو جائیں اور آپ یہ وظیفہ جو ہے بغیر کسی شک کے جو ہے وہ اس وظیفے کو آپ کریں۔ اب رہی بات اس وظیفے کے طریقے کی، کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور کیسے صدقہ کرنا ہے، کیسے اس وظیفے کا آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے صدقہ کر کے کب کرنا ہے، کب وظیفہ شروع کرنا ہے، ساری چیزیں میں آپ کو جو ہے مسلسل اور بڑی ہی باریکی سے بتاؤں گا۔ تو آپ اس وظیفے کو پورا دیکھیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اجازت بھی مل جائے گی۔ تو آئیے ہم اس وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی میرا بھائی بہن چاہے کسی بھی سبب سے پریشان ہے، کسی بھی سبب سے پریشان ہے، شادی کا مسئلہ ہو گیا ہو، پسند کی شادی کا مسئلہ ہو، بندش ہو، روزی میں رکاوٹ ہو، کاروبار نہیں ہو، بے روزگاری ہو، گھر میں جادو ہو، بیماریاں ہو، ہر قسم کے مسائل کے لیے آپ ہم سے جو ہے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کو رپلائی بھی کیا جائے گا۔ آپ کی پریشانی لکھ کر بتائیے، آپ کی جو ہے پریشانی، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام لکھ کر کے ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ ہم دیکھ کر کے آپ کو رپلائی کریں گے۔
اور جو بھی ہم سے بن پڑے گا، جو بھی ہم سے ہو پائے گا، نقش تعویذ بنا کر کے آپ کے پتے پر ہم روانہ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سبھی کی مدد کی جائے گی، بالکل فری میں، کوئی آپ سے ہدیہ وغیرہ نہیں لیا جائے گا۔ اور جو اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو آئیے میرے پیارے عزیزوں، جانتے ہیں اس وظیفے کے طریقے کے بارے میں، کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے، ساری چیزیں جو ہے مسلسل جان لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس وظیفے کی اجازت اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، واللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہدہ هو الرحمن الرحیم۔ ایک بار اور سن لیجئے، واللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہدہ هو الرحمن الرحیم۔ ان آیتوں کو آپ نے، وظیفہ تھوڑا بڑا ضرور ہے لیکن فائدہ بھی پھر بڑا ہی ہوگا، آپ کو یاد رکھیے گا۔ ان آیتوں کو آپ نے، جو تینوں آیتوں کو جو ہے نا، آپ نے جو ہے 771 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 771، 771 ٹائم، 771 ٹائمز آپ کو ان آیات کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، میں نے شروع میں درود پاک پڑھنے کو نہیں کہا ہے، پہلے ان آیات کو آپ نے 771 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 771 مرتبہ ان آیات کو آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک، چاہے آپ کو چھوٹا سا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو درود آپ کو یاد ہو، آپ کو وہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے۔ جو مقصد کے لیے وظیفہ کیا ہے وہ دعا آپ نے کرنی ہے، جس بھی مقصد کے لیے کیا ہے وہ دعا آپ نے کرنی ہے۔ اور آخر میں پھر آپ کو جو ہے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، جو آپ نے شروع میں پڑھا وہی درود پاک آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ بس اتنا سا ہی وظیفہ ہے، گارنٹی میں خود دے رہا ہوں آپ کو۔ کام نہیں بنا تو کامنٹ میں آ کے لکھیے گا کہ حضرت میرا کام نہیں بنا، آپ نے جو وظیفہ بتایا اس سے میرا فائدہ ہی نہیں ہوا۔ میں خود گارنٹی دے رہا ہوں، جائیے آپ کریے اس وظیفے کو 1 مرتبہ آپ، اور 1 مرتبہ ہی کرنا ہے نا، جتنی مرتبہ کریں گے اتنی مرتبہ صدقہ اور اجازت لینی پڑے گی آپ کو۔ تو بہتر ہے کہ 1 مرتبہ میں ہی اپنے جتنے کام ہیں اللہ سے مانگ لیجئے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو چلیے میرے پیارے دوستوں، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔ پہلے ناظرین، امید ہے کہ آپ نے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ اس وظیفے کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی، کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔